سوال پہلا میرا یہ ہے کہ ایک مسلمان کو ایک کافر کو مسلمان ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ وہ اگر سچا مسلمان بننا ہے بھائی، آپ دیکھیں، اگر وہ اس نے واقعا مسلمان بننا ہے تو واقعا اگر مسلمان بننا ہے تو جو بھی احکام عقائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اس کی تصدیق کرنی ہوگی. اگر وہ صرف برائے نام اگر صرف برائے نام مسلمان بننا چاہتا ہے نا، برائے نام مسلمان، وہ صرف شہادتین پڑھے. وہ بہت سارے ایکٹر ہوتے ہیں نا ہندوستان میں، وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان ہو گئے، کیونکہ ہندو مذہب میں دوسری شادی نہیں ہے، سکھ مذہب میں نہیں، کہتا وہ صرف شہادتین پڑھتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اس سے مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس طرح اسلام صرف وہ نہیں ہے کہ شہادتین پڑھیں. نہیں، سچا مسلمان بننا چاہتے سب کچھ جتنا الف سے لے کر یا تک جتنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اس کی تصدیق، اس کی اتباع ضروری ہے. نہیں، ایک کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس کو فرسٹ ٹائم کیا اس کو کہیں گے کہ آپ کیا کرو؟ وہی ہے کہ جو چیز پیغمبر لے کے آئے نا، اللہ کو مانے، پیغمبر کو مانے. اس کو نماز نہیں آتی، اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، اس کو لفظ نہیں آتی. ایک کافر آ رہا ہے مسلمان ہونے کے لیے آپ کے پاس، تو آپ اس کو فی الحال فرسٹ ٹائم اس کو مسلمان کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ تو میں وہی کہوں گا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دعوت ذوی العشیرہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. تو اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا اپنے خاندان سے، بنی عبد المطلب سے. ان سے کہا کہ میں آپ کے لیے وہ لے کے آیا ہوں جو کوئی بھی شخص اپنے قبیلے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے نہیں لے کے آئے. میں آپ کے لیے خیر دنیا خیر آخرت لے کے آیا ہوں. اور وہ سب ان کے چچا اور چچا کے بیٹے تھے، اور وہ بہت تعداد ان کی زیادہ تھی. تو اس وقت کہا تھا کہ آپ میں سے کون ہے جو میری تصدیق کرے، میرے دین میں داخل ہو جائے، اور وہ میرا خلیفہ اور میرا جانشین اور میرا وصی ہوگا. تو کسی نے قبول نہیں کیا تھا سوائے حضرت امیر المؤمنین. یعنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے مان لینا، کلمہ پڑھ لینا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا، یہ ہے مسلمان کا پہلا عقیدہ. اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو دل و جان سے مان لینا. جی ہاں، دل و جان سے مان لینا. ٹھیک ہو گیا، بالکل. یہ اب جب وہ آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، اب جب مسلمان ہو گیا، کلمہ اس نے پڑھ لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مان لیا، اہل بیت پر اس نے بالکل محبت ظاہر کر دی، اس کے بعد اس کو جنت میں جانے کے لیے کیا کام کرنے چاہیے؟ کیا کام کرے کہ وہ جنت میں چلا جائے؟ سب کچھ جتنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا فرمایا. نہیں دیکھیں، اس طرح تو کروڑوں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، لاکھوں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. اس الجھن سے نکلنے کے آپ کہیں کہ یہ کام کریں، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ چند جو چیزیں جس سے اللہ کل سوال کرے گا جب میں دنیا سے جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے. دیکھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حکیم، بہت ہی عالم تھے. ان کا علم، ان کا عقل، ان کی تدبیر، وہ سب اللہ کی جانب سے تھا، اور ان کے پیچھے اللہ کا سپورٹ بھی تھا. یعنی اللہ سب کچھ جانتا ہے نا، تو اس دین کا اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بخوبی پتہ ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی پتہ ہے کہ جو بھی نبی دنیا سے گیا ہے اس کے بعد اس کی کتاب کی تحریف ہوئی ہے، اس کی شریعت کی تحریف ہوئی ہے، اس کی دین میں بدعتیں داخل ہو گئی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ میری امت جس طرح پرانے زمانے کے امت تھے ان کے نقش قدم پہ چلیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود کے 72 فرقے بنے، نصارا کے 73 بنے یا 71 بنے، 72 بنے، میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے، اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فریقین کے اجماع ہے کہ یہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ فرقے بنیں گے، اور فرقے کی وجہ کیا ہوگی؟ بدعات، اور سب جہنمی ہوں گے. پوری کی پوری امت، یہ امت ہی جہنمی کی امت ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا سوائے ایک فرقے کے. وہ فرقہ کون سا ہے؟ دیکھیں، آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہم جنتی بن جائیں، یا کوئی شخص مسلمان بنتا ہے وہ کیا کرے کہ وہ جنتی بن جائے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فارمولہ بتا دیا، انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعد ابدا کتاب اللہ و عترتی. میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور میری اہل بیت، قرآن اور میری اہل بیت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے ان کی اتباع کرتے، ان کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے لیے جو عرض کیا، فرمایا میری امت ہے ہی جہنمی، امت جہنمی ہے. سب فرقے سوائے ایک فرقے کے. وہ فرقے کی پہچان کیا ہے؟ جو قرآن اور عترت کی اتباع کرے. تم ابھی مسلمان کیا کریں، یا کوئی شخص مسلمان بنتا ہے کیا کرے؟ وہ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے جتنے فرامین ہیں، ان کو آنکھوں پہ رکھ کے عمل کرے. اور اگر کبھی گناہ خطا ہو جاتا ہے، تقصیر ہو جاتا ہے، تو اللہ ارحم الراحمین، اللہ غفور الرحیم ہے. جی اللہ یاری صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. لیکن ایک یہ بات بتائیں
کہ نمازیں اللہ تعالیٰ نے 5 فرض کی ہیں، ہم سنیوں میں سے ہم 6 نماز بھی پڑھتے ہیں، کون سی؟ تہجد کی. اتنی پرہیزگاری، اتنی اللہ سے لگاؤ، قرآن پاک پڑھنا، تہجد پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج زکوٰۃ سب کچھ کرنا، کیا جہنم میں جانے کے لیے کرتے ہیں؟ سب فرقے جہنم میں جائیں گے بھائی. بلعام باورا وہ بلعام باور ہے نا، نہیں قرآن مجید میں وہ بڑا نہیں، عبادت ایسے کرتا تو تھا. نہیں، ایسے نہیں. جب اس میں سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت بھی شامل ہے، آپ سے انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے فرقے والے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو پھر جہنم میں کیسے جائیں گے؟ آپ کہتے ہیں اگر کوئی کسی شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. دیکھیں بھائی کہ جو طریقہ تو غلط ہے ہی نہیں ہے، طریقہ تو غلط ہے ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اہل بیت سے محبت، یہ ساری چیزیں ہم دل و جان سے کرتے ہیں. بالکل غلط کر رہے ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات اتباع کرو گے. اگر آپ اتباع نہیں کرتے کہتے ہیں محبت کریں گے. اتباع دشمنوں کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں. وہ تم اگر اہل بیت علیہ السلام کے طریقے پہ تہجد پڑھو تو اس کی ہے نا. ابھی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو چھوڑ کے اپنے طریقے سے نماز شروع کروں، اس کی کوئی فائدہ ہے؟ کہ تو میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں. وہ بھائی تم نے جو میرے آقا نے بتایا ہوا ہے، نہیں آپ سے زیادہ کتابیں ہمارے فرقے میں موجود ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ہمیں بتایا ہے. مثلا جو روایت آتی ہے جس طرح. آپ اپنے آقا کی نہیں مان رہے ہیں. آقا نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری بات اتباع کرو. سب صحابہ کو بھی بولا، قرآن اور حضرت طاہرہ علیہ السلام کی، اہل بیت علیہ السلام. یہ تو نہیں بولا کہ صرف ان سے محبت کرو. محبت بھی حکم ہے، اتباع بھی ساتھ حکم ہے. صحابہ نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت نہیں کیا. صحابہ نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کیا. اس کی کیا ہے آپ پڑھیں بخاری میں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، انہوں نے فتح کا مطالبہ کیا، ابو بکر نے ان کو نہیں دیا. آخر تک وہ ابو بکر سے بات نہیں کی انہوں نے. سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا ہاتھ اجازت نہیں، کسی کا ہاتھ محبت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. نہیں آپ نے محبت کی ضرورت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا ہاتھ نہیں چوما. وہ جھوٹے محبت کا کیا فائدہ؟ ایسے وہ فراڈ، صرف سلوگن شعار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ چوما، ٹھیک ہے نا. وہ حضرت تو آپ کہتے ہیں محبت کرتے ہیں. آپ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے کہ آپ صرف میرے اہل بیت سے محبت کی تو ختم ہے بات. فرمایا کہ ان کی اتباع بھی ضروری ہے. اتباع آپ ان کی دشمنوں کی کرتے ہیں اور منہ میں کہتے ہیں کہ محبت اہل بیت علیہ السلام سے کرتے ہیں، تو یہ نجات کا طریقہ نہیں ہے. یہ آپ کا اپنا فارمولا کہتا ہے دشمن ہے. یہ تو ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ ان کے دشمن کون ہے؟ یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ آپ کی کتابیں تو نہیں کریں گی. زہرا نے کر دیا. وہ بخاری کی روایت ہے 5 جگہ، اور بخاری میں ایک کتاب کہے، بخاری میں 1 جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 3 جگہ نہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے آخر تک ابو بکر سے بات نہیں کیا. زہرا نے بتا دیا نا کہ اہل بیت کا دشمن کون ہے. زہرا نے بتا دیا سلام اللہ علیہ. زہرا نے حجت اقامہ کر دیا بھائی کہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن کون ہے. یہ بخاری ہے بھائی صاحب، یہ بخاری ہے. یہ اس میں حدیث کتاب بھی تمہاری، حدیث بھی تمہاری، اور راوی بھی عائشہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ 6 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہی. ابو بکر سے انہوں نے کبھی بات نہیں کی اور ہمیشہ ان پہ غضب کی حالت میں رہی ہیں. اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو کوئی آپ کا عالم آ جائے نا، اللہ یاری صاحب بتا دیا نا اہل بیت علیہ السلام نے دشمن کون ہے. جی میں ایک بات کرتا ہوں، جب دشمن پیچھے لگے ہوں آپ کے یا میرے، تو میں کس کو ساتھ لے کے جاؤں گا؟ آپ مجھے بتائیں. اپنے دشمن کو ساتھ لے کے جاؤں گا. آپ مجھے بتائیں. ابو بکر کو غار میں لے کے گئے، کیا اپنے دشمن کو ساتھ لے کے گئے؟ آپ مجھے بتائیں نا، آپ بہتر جانتے ہیں یا زہرا بہتر جانتے ہیں اپنے والد کو، اپنے والد کے یار کو، اصحاب کو وہ بہتر جانتی ہیں. ہم نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں ہے نا. میں تو سب کا احترام کرتا ہوں. میں تو اختلافی سوچ کرنی نہیں ہے. غلط ہے کہ سب کا احترام کرنا ہی نہیں ہے. وہ آتے ہیں نا، ہندو آتے سب سے محبت کرنی ہے. ہندو آتے ہیں کہتے ہیں ہم تو سب، اللہ جانتا. ہم کالج میں جاتے تھے، ہمارا ایک ہندو پروفیسر تھا، وہ پروفیسر تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دین میں سب دین صحیح ہے، ہم کسی دین کو غلط نہیں کہتے. اور یہ تو بہت عام سی چیز ہے کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے کرسچن وغیرہ جاننے والے ہیں، وہ کیونکہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ان سے کام پڑتا ہے، تو وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تو ہم سب دین کو صحیح سمجھتے ہیں، ہمارے سب صحیح ہے، قرآن بھی صحیح ہے، بائبل بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح. بھائی یہ سب صحیح نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سب سے یہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے بھائی، میرے بات میرے اہل بیت کی اتباع کرو. اتباع کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام جیسا عمل کریں. اہل بیت علیہ السلام نے صحابہ سے تبرہ کیا. کون ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. جب ان کی تبرہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے کبھی بات کرنا ہی چھوڑ دی، ہمارے ختم بات ہے.
پھر آپ کہتے ہیں جو سب کو کتاب صحیح، آپ کی کتاب میں جو غلط، لکھا ہوا ہے اللہ یاری صاحب آپ ظالم اور مظلوم دونوں سے پیار کریں، یہ مظلوم کے ساتھ بے انصافی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اگر میری کتاب میں ایسا لکھا ہو تو میں آپ سے زیادہ غصہ کروں، آپ سے زیادہ ان سے کہوں، لیکن میری کسی کتاب میں ملتا ہی لکھا نہیں ہے ہے۔ بھائی، آپ کے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت زہرا سلام کسی جگہ اللہ پہ علیہ، حضرت علی کریم اللہ وجہ کی روایت سے بتا دیں، ان کے حوالے سے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام یا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے کہا ہو کہ عمر نے یہ زیادتی کی ہے، ہماری کتاب میں یہ لکھا ہو تو پھر تو ہم مان جائیں۔ جب اتنے پیغمبر اتنا عرصہ انہوں نے بعد میں آخر میں خلافت حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کی ہے، کسی اتنی خلافت میں اتنا موقع ملا تو ہماری اتنی بڑی کتابیں ہیں، اتنی روایتیں بری ہوئی ہیں، اتنی لائبریری بری ہوئی ہیں، کسی جگہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے ہمیں کیوں نہیں ثبوت ملا؟ ہم آپ سے زیادہ نفرت کرتے، کیوں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت سے نفرت کرے گا اس سے ہم نفرت کریں گے۔ ابھی آپ چپ کریں، آپ سن لیں، ابھی آپ چپ کریں، بھلی ہم آپ کو بتا دیں گے، ابھی ہم آپ کو بتا دیں گے بھائی۔ ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں بھائی، ابھی ہم آپ کو احادیث دکھائیں گے، آپ کے اپنی کتب سے دکھائیں گے، صحیح اسانید کے ساتھ دکھائیں گے، پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہے۔ اچھا بھائی، اچھی طرح سے سن لو۔ ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں بھائی، بالکل آپ دکھائیں گے، لیکن یاری صاحب ایک محبت کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں، آپ کے بارے جی آپ بولیں گے، بالکل ایک سیکنڈ صرف، جو ہمارے علماء ہیں اگر یہ حوالہ جو دیں گے، اگر ہمارے علماء یہ حوالہ پڑھ کے کیا پھر بھی وہ نماز تہجد سب کچھ کر رہے ہیں اور دیکھ کے آنکھوں سے دیکھ کے زہر پی رہے ہیں؟ بالکل 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 بالکل۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اتباع کرو قرآن کی اور میری اہل بیت علیہ السلام کی، اور یہ حدیث جو انی تارک فیکم من ختم بھی لن تضلوا بعد ابدا، کتاب اللہ و سنتی، وہ حدیث ضعیف ہے، کتاب اللہ و عترتی یہ متواتر ہے۔ تمہاری علماء کی تو یہ حالت ہے کہ صحیح حدیث چھپاتے ہیں، صحیح حدیث چھپاتے ہیں عوام سے تاکہ ان کے شیعوں کی ضد میں۔ اچھا، یہ کتاب ہے المعجم الاوسط للطبرانی، جزء رابع، چھاپ دار الحرمین، یہاں پر صفحہ نمبر 242 میں راوی کون ہے؟ عائشہ، حدیث نمبر ہے 4089۔ ملاحظہ فرمائی، عائشہ فرماتی ہیں ما رأيت احدا من خلق الله اشبه برسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا ولا جلسة ولا مشیة من فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ دنیا میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شبیہ تر، مماثل تر کوئی شخص نہیں تھا۔ کن چیزوں میں؟ دین میں، دیانت میں، عبادت میں، جلستن بیٹھنے میں، مشیتن چلنے میں۔ وكانت اذا دخل عليها رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ رحبت به وقامت من مجلسها، اور وہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز کٹ رہی ہے، جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف لاتی تھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوش آمدید کہتے تھے اور ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج ایک حدیث میں دکھائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ وقبلت یدہ، زہرا سلام اللہ علیہا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومتے تھے، اپنے والد کے ہاتھ وہ چومتی تھیں۔ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سیٹ پہ بٹھاتے تھے، اپنے سیٹ پہ بٹھاتے تھے۔ یہ کسی کے صحابی کے ساتھ ایسا احترام کیا پیغمبر نے۔ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ رَحَّبَ بِهَا وَقَامَ إِلَيْهَا، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سلام دیتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ وقبل يدها، قبل يدها، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ باپ بیٹی کا ہاتھ چوم لے۔ حضرت خاتم الانبیاء، سردار انبیاء حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کا ہر دفعہ، ایک دفعہ نہیں، ہر دفعہ جب بھی جاتے تھے ان کا ہاتھ چومتے تھے۔ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهَا۔ اچھا، یہ ہم نے دیکھا۔ اب یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں اس کی صحت بھی ثابت کر دوں آپ کے لیے۔ جی یہ کتاب ہے
المنیحہ بسلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، تعلیف الشیخ ابو اسحاق الحوینی. یہ بہت بڑا کٹر وہابی ہے، اہل حدیث ہے. اچھا، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 477 میں، حدیث نمبر 946، قبلت یدہ، کہ زہرا سلام اللہ علیہ والد کے ہاتھ چومتی تھی، اور وقبل یدہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ چومتے تھے. اس کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اسنادہ قوی، اس کی سند قوی ہے، اس کی سند صحیح ہے. کتاب فضائل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حاکم النیشابوری. اچھا، یہاں پہ وقد صحت الروایہ، یہ حاکم فرماتے ہیں یہ روایت صحیح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. وَيَسْتَقْبِلُهَا، ان کا استقبال خوش آمدید کرتے تھے. وَيُقَبِّلُ يَدَهَا كُلَّمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، ہر دفعہ جب بھی زہرا سلام اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تھی، ہر دفعہ ان کا ہاتھ چومتے تھے. پیغمبر سردار انبیاء. جی محبت میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ تعظیم ہے، یہ تعظیم ہے. محبت کوئی شخص اپنی بیٹی باپ کا ہاتھ چومتی ہے، باپ بیٹی، وہ بھی کون سا باپ؟ سردار انبیاء جبرائیل جن کے پیچھے نماز، سب انبیاء نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بالکل. اچھا، یہ ملاحظہ فرمائیے. اچھا، یہ سب نقل کرنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. یہ کسی دوسرے عورت کے لیے نہیں فرمایا اس امت میں. سیدہ نساء اہل الجنہ کون ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ، وہ بخاری میں موجود ہے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، بخاری یہ کتاب صحیح البخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں بیروت لبنان میں. باب مناقب فاطمہ الزہرا، باب ہے مناقب کس کی؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی، علیہ السلام. بخاری ہے، باب فضائل اصحاب النبی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. جنت میں جتنی مؤمنات ہیں ان کی سردار کون ہے؟ صرف جنتی نہیں ہے، جنت کے عورتوں کے سردار ہیں. اور ان کے پھر فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا لخت جگر ہے سلام اللہ علیہ. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں. جو ان کا لخت جگر ہوگا، پارے تن ہوگا، وہ بھی سب سے افضل ہوگا، سب سے افضل ہوگا. شک ہی نہیں ہے یاری صاحب. ہاں سنیں، فمن اغضبها اغضبنی، جو بی بی سلام اللہ علیہ کو غضبناک کرے وہ مجھے غضبناک کر دیتا. اب یہ سید نساء العالمین یہ بتائیں گی ہمیں جن کے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے، سید نساء اہل جنہ کے اہل بیت علیہ السلام کے دشمن کون ہے، یہ بتائیں گے. اچھا بات ہے. یہ کتاب کون سی ہے بھائی؟ یہ بخاری ہے، یہ بخاری ہے، صفحہ نمبر 749، حدیث نمبر 4240 4241. کن سے روایت ہے؟ ان عروہ ان عائشہ. عائشہ سے روایت ہے ان فاطمہ علیہ السلام. یہ بخاری میں جب بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا اسم گرامی آتا ہے علیہ السلام ہوتا ہے. اچھا، ان پہ سلامتی ہو. بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ارسلت الى ابی بکر تسأل میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ بالمدینہ وفدق وما بقی من خمس خیبر. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کے پاس کسی کو بھیجا کہ میرے والد سے میرا حصہ دے دو، جو ان کا حق بنتا ہے، جو اللہ نے ان کو جو مال دیا تھا خیبر میں، جو فدق میں، اور جو خمس خیبر کا جو خمس بچا وہ ان کی ذاتی ملکیت ہے، وہ میں اکلوتی بیٹی ہوں، مجھے ملنا چاہیے. ابو بکر کو انہوں نے نہیں دیا. فوجدت فاطمة على ابی بکر فی ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفیت. اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے، انہوں نے ابو بکر پہ غضبناک ہو گئی ہیں. فوجدت علی ابی بکر، ابو بکر پہ غضبناک ہو گئی ہیں. ابھی آپ نے بخاری کی روایت دیکھی آپ نے کہ جو بی بی سلام اللہ علیہ کو غضبناک کرے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کرتا ہے. ابو بکر نے پیغمبر کو غضبناک کیا، اللہ کو غضبناک کیا. نبی کی غضب اللہ کی غضب ہوتی ہے. فحجرته فلم تكلمه حتى توفیت. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے مرتے وقت تک کبھی بات ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وہی ہیں سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، ان سے زیادہ اقرب پیغمبر سے کوئی ہے ہی نہیں. اور سیدہ نساء اہل الجنہ آئے تطہیر ان کی شان میں. انہوں نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو.
تم کس کی اتباع کر؟ تم کہتے ہو ہم محبت اہل بیت علیہ السلام سے کرتے ہو، لیکن اتباع کس سے کرتے ہو؟ صحابہ سے، جن سے اہل بیت علیہ السلام نے تبرہ کیا ہے، جن کو زہرا نے بتایا کہ ہمارے دشمن ہیں، زہرا نے بتایا کہ ہمارے دشمن ہیں. یہ آپ کی کتاب ہے، ختم. اگر اس بات کی تصدیق ہو جائے نا تو آپ سے زیادہ دشمنی ہم کریں، لیکن جس طرح آپ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے، ہم آپ کی کتابوں کو نہیں مانتے. یہی مسئلہ درمیان میں اسی کش میں شیعہ سنی یا وہابی یا دیوبند یہ مسئلہ چل رہے ہیں. یہ آپ کی سب آپ کی کتاب میں نے نقل کیا بھائی. آپ کو یقین نہیں آ رہا نا، کہتے ہیں آپ کی کتاب، یہ آپ کی کتاب ہے. نہیں یقین بالکل، میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، یقین مانے میں، کیونکہ آپ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. میرے اتنے عالم ہیں، میرے اتنے حافظ قرآن ہیں، میرے جید عالم ہیں جنہوں نے 6 سال پڑھا ہوا ہے، وہ آنکھوں سے یہ دیکھ کے زہر پیئیں گے؟ ان کے ایک کے پاس جواب نہیں ہے. جس طرح میرے جذبات ہیں کہ آپ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ابھی دیکھیں آپ لوگ، میرے اسی چینل پہ میں نے آپ کے بڑے بڑے علماء کو یہاں دعوت دی ہے، گفتگو کوئی نہیں آتا سامنے کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں. جی بالکل ایسے، ہاں بالکل جواب کسی کے پاس ایسے ہی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارا تھے نا، یہود و نصارا جو تھے نا، ان کے بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے عبادت کرتے تھے. تو وہ ان کے عوام یہی کہتے تھے کہ اگر آپ صحیح ہیں تو یہ ہمارے علماء یہ تو بڑے تہجد پڑھتے ہیں، یہ تو بڑے تورات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو بڑے محبت کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو یہ تو بہت ہی محبت کرتے ہیں، انبیاء سے بڑے محبت کرتے ہیں. یہ جو ہے آپ کو کیوں یہ جھٹلاتے ہیں؟ تو بھائی یہ آپ دلیل کی طرف دیکھیں. علماء کی عبادت حجت نہیں ہوتی. اب اجازت دیں، اب دوسروں کی باری ہے، پلیز سر. اللہ صرف 5 منٹ دے دیں، صرف وہ میری 3 سوال کمپلیٹ ہو جائیں. کہ پہلا، جب مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، نماز روزہ زکوٰۃ سب کچھ کر لیا، مسلمان ہو گئے. آپ مسلمان ہونے کے بعد جو نیک کام کرنے ہیں وہ جنت جانے کے لیے، یہ پلیز آپ بتا دیں، پھر میں کمپلیٹ کرتا ہوں بات کو. جنت جانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نبی اہل بیت علیہ السلام، قرآن اہل بیت علیہ السلام کی اتباع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نسخہ بتا دیا کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی جو اتباع کرے گا. اب میرا تیسرا سوال ہے، بڑا شارٹ بالکل میں کروں گا. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب دنیا سے جاؤں گا تو مجھ سے کیا سوال ہوں گے؟ جب قبر میں جاؤں گا اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا سوال کریں گے؟ وقفوہم انہم مسئولون. قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان کو روک دو، ان سے سوال کیا جائے گا. ایک منٹ میں آپ کو دکھا دوں. وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک دو، ان سے ہم سوال کریں گے. پل صراط پہ ان سے سوال کیا جائے گا. تو وہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت سے سوال کیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ لَتُسْأَلُنَّ عَنِ النَّعِيمِ. یہ نعیم جو ہے نا، اس دن اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا حساب لے گا. یہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کیا تم نے دیکھا کسی کو دنیا میں کہ وہ کسی کو کھانا کھلا دے، پانی پلا دے، پھر اس کا حساب کتاب لے لے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہے، اس طرح تو کوئی نہیں کرتا کہ بھئی اگر کسی کو آپ نے کھانا کھلایا پھر اس کا حساب لے لیں. تو پھر فرمایا کہ اللہ کیسے حساب کر سکتا ہے کہ میں نے آپ کو کھانا دیا؟ تو یہ نعیم جو ہے یہ ولایت اہل بیت طاہرین، امامت اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہے. یہ جو پوچھا جو جائے گا نا، سب چیزوں سے پوچھا جائے گا، توحید سے، عقائد سے وغیرہ سے. اور کس چیز سے حساب لیا جائے گا کہ آپ کے امام کون تھے، یہ پوچھا جائے گا. جی ہاں، یہ آپ کے امام کون تھے اور آپ نے نماز پڑھی، زکوٰۃ دی. یہ نہیں کہ سوال چند ہوں گے جنت میں جانے کے لیے. جی ہاں، وہ جو آپ نے تیاری کروائی ہے کہ آپ نے کے لیے اہل بیت سے پیار کرنا ہے، نماز روزہ کرنا ہے، یہ سب کچھ میں کروں گا. یہی سوال اس جگہ پہ ہوں گے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. بات ختم ہو گئی اس جگہ پہ. اب میرا آپ سے سوال ہے، یہ 3 سوال اس لیے کیے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہ جب میرا پہلا سوال ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے میں نے کلمہ پڑھنا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جنت جانے کے لیے میں نے نماز روزہ حج زکوٰۃ اہل بیت سے پیار کرنا ہے. تیسرا یہ ہے کہ قبر میں مجھ سے یہی سوال ہونے ہیں کہ آپ نے نیک کام کیے ہیں دنیا میں نے کہنا ہے یا اللہ جی میں نے کیے ہیں. تو پھر یہ جو آپ کہتے ہیں ہر پروگرام میں کہ ابو بکر کا عمر کا اسلام ثابت کریں، اس کو ہم کیوں ثابت کریں؟ یہ کتاب ہے شواہد التنزیل. ابھی بتاتا ہوں. شواہد التنزیل قواعد التفضیل. شواہد التنزیل کس مؤلف کون ہے بھائی؟ اس کا مؤلف ہے، اس کا ہے حاکم حسقانی، الحافظ الكبير عبید اللہ ابن عبداللہ ابن احمد المعروف بالحاکم الحسقانی الحذاء الحنفی. حنفی مذہب کا تھا، بڑا محدث بھی تھا. شواہد التنزیل ہے، تفسیر کی کتاب ہے، چاپ مؤسسۃ العالمین للمطبوعات. سورہ مبارکہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سورہ صاد ہے ظاہر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن سورۃ الصافات. سورۃ الصافات ہے. قفوہم یعنی روک دو. واو کیا ہے؟ واو حرف عطف ہے. قفوہم، ان کو روک دو. انہم مسئولون، یہاں ہم ان سے سوال کریں گے. سورہ صافات آیت نمبر 37.
یہاں پہ روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، سند موجود ہے، وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی علیہ السلام. یہ آیت کون سا ہے بھائی؟ میں پورا آیت آپ کو سنا دوں قرآن مجید میں. قفوہم انہم مسئولون، قفوہم. سورہ الصافات آیت نمبر 37. الصافات. نہیں پھر یاری صاحب وہ جو میرے 3 سوال ہیں جو ہم نے پہلے کیے ہیں، پھر ان کا مقصد تو ختم ہو جاتا ہے. یا تو ان سوالوں میں یہ ہوتا نا کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے، حضرت ابوبکر کا اسلام ثابت کرنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں، حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عمر فاروق سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ چیزیں ہم نے ثابت کرنی ہے تو پھر ہم جنت میں جائیں گے. مقصد یہ ہے کہ یہ حوالہ آپ نہ دیں. میرا سوال یہ ہے کہ جتنے سوال کیے ہیں، میں نے مسلمان ہوا ہوں، اس کے بعد جنت جانے کے لیے جو نے کام کرنے ہیں وہ میں کر رہا ہوں، تو پھر ان حوالوں کی کیا ضرورت ہے؟ آیت نمبر 24 ہے، اسی لیے میں آیت نمبر 24 ہے. ٹھیک ہے نا. قفوہم وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. اچھا تو ملاحظہ فرمائیں مزید روایت عن هارون عبد ابی سعید الخدری وقفوہم انہم مسئولون قال عن امامت علی بن ابی طالب علیہ السلام. ابو سعید خدری سے، یہ شیعہ حدیث نہیں ہے بھائی، یہ مخالفین کی حدیث ہے. اس کے بعد اگلا حدیث یہاں پر ملاحظہ فرمائیں روایت کرتے ہیں کن سے؟ عن قیس بن ابی ہارون عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اس کے علاوہ بھی بہت سارے روایات ہیں. تو یہ قیامت میں صاحب ہم کیوں کہتے ہیں ابو بکر عمر؟ دیکھیں کیونکہ ابو بکر عمر جس شخص کو تم اللہ کا ولی سمجھتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو سب سے افضل سمجھتے ہو، اگر اس کے اسلام ثابت کرنے سے آپ قاصر ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اسلام ثابت کرنے سے قاصر ہیں، ان کے متائن کا جواب نہیں دے سکتے، تو اس کا خلیفہ نہیں ہمارے پاس جواب بڑے ہیں، آپ مانتے نہیں ہیں. نہیں یہ نہ کہیں جواب ہزاروں لاکھوں کروڑوں، لیکن آپ مانتے نہیں ہیں. اوکے اور پھر لے کے آئے نا اپنے عالم کو. تھینک یو سر. آپ نے 5 منٹ مانگے تھے نا، 5 منٹ سے زیادہ دے دیا، اور لوگ بھی منتظر ہیں، معافی چاہتے ہیں آپ سے. بہت مہربانی آپ. جی میں آپ کا شکریہ چاہتا ہوں، سننے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ میں آپ سے بہت کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. اللہ حافظ. تھینک یو.